السلام علیکم پیارے بچوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنی شامل نصاب کتاب اردو برائے ششم کا سبق نمبر 12 پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے سائنس کے کرشمے۔ اس کے لیے آپ لوگ اپنی کتاب کا پیج نمبر 58 نکال لیں، یعنی پیج نمبر 58 نکال لیں اور اپنے ہاتھ میں ایک کچی پینسل رکھ لیں۔ جی تو بچوں، آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں سائنس کے کرشمے، سبق نمبر 12۔ سائنس کے بارے میں آپ کو پتا ہے، آج کے دور کی جتنی بھی ترقی ہے وہ سائنس ہی کے مرہون منت ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہمارے ملک میں جتنی بھی ترقی ہوئی ہے، آپ دیکھتے ہیں آپ کے پاس اب جتنی بھی سہولیات ہیں وہ سائنس ہی کی مرہون منت ہے۔ جتنی بھی آج کل ہم ترقی دیکھ رہے ہیں جو ہو رہی ہے، یہ سب سائنس کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ انسانی تاریخ کا کوئی بھی دور ایسا نہیں ہے جو سائنس کے علم سے خالی ہو، ٹھیک ہے جی۔ سائنس نے انسان کو ہر طرح کے کاموں میں، جتنے بھی انسان کی روزمرہ زندگی میں کام ہیں، ہر قسم کے کاموں میں انسان نے سائنس کی بدولت جو ہے وہ ترقی کی ہے اور ہر کام کو سائنس ہی کی وجہ سے آسان کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جدید دور کی دیکھتے ہیں آپ، سب سے بڑی جو چیز ہے آج کل کمپیوٹر، ٹھیک ہے جی۔ یہاں آپ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہاں تک آپ کی رسائی ہوتی ہے دوسرے ممالک تک۔ موبائل فون آپ دیکھ لیتے ہیں، یہاں بیٹھے ہوتے ہیں اور دوسرے ممالک میں بات کر رہے ہوتے ہیں آپ لوگ۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ سب سائنس کی مرہون منت ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ دیکھتے ہیں لائٹ، بجلی، جس پہ آج کل سارا کاروبار ہو رہا ہے۔ اگر تھوڑی دیر لائٹ نہیں ہوتی تو آپ لوگوں کو مسئلہ بن جاتا ہے، یہ کام نہیں ہو رہا۔ سارے کام آج کل ہمارے جو ہیں وہ بجلی پہ ہی ہیں۔ تو آج ہم پڑھتے ہیں سائنس کے کرشمے۔ تدریسی مقاصد میں ہے بچوں کو سائنس کی ترقی اور اہمیت سے آگاہ کرنا، بچوں کو سائنسی ترقی کے ارتقاء کے بارے میں بتانا، بچوں کو چند معروف سائنسی ایجادات سے متعارف کروانا، بچوں کو سائنسی ایجادات کے مثبت اور منفی استعمال سے روشناس کروانا، ٹھیک ہے جی، کہ کون سے پہلو جو ہیں وہ آپ کے لیے ٹھیک ہیں، مثبت ہیں، اور کون سے جو ہیں وہ منفی ہیں۔ پیچیدہ، بیش بہا مشکل الفاظ، مرہون منت، سربستہ راز، صعوبت، تسخیر۔ اب ہم آتے ہیں اس کی ریڈنگ کی طرف۔ انسانی تاریخ کا کوئی بھی دور سائنس کے علم سے خالی نہیں۔ پتھروں کو رگڑ کر آگ جلانے، اپنے بدن کو کپڑوں سے ڈھانپنے اور دیگر چیزوں کا شعور حاصل کرنے سے انسان نے سائنس کے علم کو سیکھا۔ گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جن طریقوں سے انسان نے اپنے شعور کی منزلیں طے کی وہ طریقے سائنس کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قبل اس تاریخ کا انسان دریاؤں، سمندروں، سورج، چاند اور ستاروں کو اپنا دیوتا سمجھتا تھا، یعنی خدا سمجھتا تھا۔ جیسے جیسے انسان نے عقل اور سمجھ کی بنیاد پر سائنس میں ترقی کی، ویسے ویسے وہ سمندروں کی گہرائیوں میں چھپے خزانوں تک جا پہنچا، زمین کے سربستہ رازوں سے پردہ اٹھانے کے بعد چاند تک رسائی حاصل کی، اور آج مریخ اور دوسری دنیائیں انسان کی، ٹھیک ہے جی، تسخیر کی لپیٹ میں ہیں۔ انسان نے سائنس کی وجہ سے ہی سمندر کی تہہ میں اتر کر اور زمین کے سینے کو چیر کر اس میں سے سونا، ہیرے، موتی اور دیگر قیمتی معدنیات دریافت کی، اور یوں اپنی زندگی کو پرآسائش اور سہل بنانے کا فریضہ سرانجام دیا۔ جو انسان پرندے کی طرح اڑنے کے خواب دیکھا کرتا تھا، آج آواز کی رفتار سے بھی زیادہ تیزی سے اڑنے والے جہازوں میں بیٹھا محو پرواز نظر آتا ہے۔ یہ اسی لیے ممکن ہوا ہے کہ انسان نے اپنے ہر دور میں سائنس کے علم کو بڑھانے کی کوشش کی۔ مشکل الفاظ خط کشید کر لیں آپ لوگ۔ ڈھانپنے، شعور، قبل از تاریخ، دیوتا، شعور، گہرائیوں، چھپے خزانوں، سربستہ رازوں، تسخیر، تہ میں، چیر کر، دریافت،
پراسائش، سہل، فریضہ، محو پرواز۔ ہمارا اگلا پیراگراف ہے، انسان نے اپنی سائنسی ایجادات کے سفر کے آغاز میں پہیہ ایجاد کیا اور ایک انقلاب برپا ہو گیا۔ محض سفری سہولتوں کے اعتبار سے ہی دیکھا جائے تو آج کا انسان ماضی کے انسان سے کوسوں آگے نظر آتا ہے۔ اونٹوں، گھوڑوں، گدھوں اور دوسرے جانوروں پر سواری کرنے والا انسان سفری صعوبتوں کا شکار تھا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے میں کئی دن لگ جاتے تھے، یعنی سفری تکالیفوں، صعوبتوں۔ آج کے انسان نے سائنس کے علم کی مدد سے بسیں، کاریں، ریل گاڑیاں اور ہوائی جہاز بنا لیے ہیں، جن سے دنوں کا سفر گھنٹوں، گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے کرنا ناممکن ہو گیا۔ آج دنیا کا کوئی معاشرہ اور شہر سائنس کے ان ثمرات سے چشم پوشی نہیں کر سکتا۔ مشکل الفاظ انڈرلائن کریں۔ ایجاد، کوسوں، سفری صعوبتوں، پہنچنے، ثمرات، چشم پوشی۔ باہمی رابطہ ہمیشہ سے انسان کی دلی آرزو رہی ہے۔ اس آرزو کی تکمیل کے لیے اول تو اس نے کبوتر کو استعمال کیا۔ دور دراز علاقوں تک پیغام رسانی کا کام کافی مشکل تھا، لیکن اب ٹیلی فون، ریڈیو، ٹیلی ویژن، انٹرنیٹ جیسی ایجادات کے باعث دنیا کے ایک کونے میں بیٹھا انسان دوسرے کونے میں بیٹھے انسان سے نہ صرف باخبر رہتا ہے بلکہ اسے بولتا، چلتا پھرتا دیکھ بھی سکتا ہے۔ دلی آرزو، مشکل الفاظ، تکمیل، دور دراز، پیچیدہ۔ آگے ہے جی، انٹرنیٹ، ٹیلی فون اور فیکس کے ذریعے انسان اپنا پیغام چند ساعتوں میں دنیا کے کسی بھی گوشے میں پہنچا سکتا ہے۔ چند ساعتوں یعنی چند لمحوں۔ یہ محض سائنسی ایجادات کے باعث ہی ممکن ہوا ہے۔ سائنسی ایجادات میں سے ایک اہم ترین ایجاد بجلی بھی ہے۔ انسان نے پانی، ہوا، کوئلے، پیٹرول اور دیگر ذرائع سے بجلی پیدا کر کے اپنی صنعتی ضرورتوں کو پورا کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سے آلات بھی بجلی کے ہی مرہون منت ہیں۔ ان آلات کے استعمال کی وجہ سے انسانی زندگی مزید سہل اور پراسائش ہوئی ہے۔ صنعت و حرفت اور روزمرہ زندگی کے کم و بیش تمام معمولات کا دار و مدار بجلی پر ہی ہے۔ سخت گرمی میں ٹھنڈی ہوا اور شدید سردی میں گرم ہوا کا بندوبست سائنس ہی کی بدولت ممکن ہوا ہے۔ انسان نے پنکھے، ایئر کنڈیشنز اور ہیٹر وغیرہ ایجاد کر کے اپنی زندگی میں سہولتوں کا اضافہ کیا ہے۔ بجلی کی وجہ سے ہی راتیں دن کی طرح روشن رہتی ہیں۔ مشکل الفاظ انڈرلائن کریں۔ ساعتوں، گوشے، مرہون منت، سہل، پراسائش، صنعت و حرفت، روزمرہ، کم و بیش، دار و مدار، ایئر کنڈیشنز، سہولتوں۔ اگلا پیراگراف ہے، طبی شعبے میں بھی انسان پیچھے نہیں رہا۔ سائنسی تحقیق کے باعث آج ایسی مشینیں اور ادویات بن چکی ہیں جنہوں نے انسانی زندگی کو لاحق خطرات کو کم سے کم کر دیا ہے۔ وبائی امراض اب ماضی کا قصہ بن چکے ہیں۔ سائنسی ایجادات کی بدولت آج انسان کے جسم کے کسی بھی حصے کا بڑی آسانی کے ساتھ آپریشن کے ذریعے علاج کیا جا سکتا ہے۔ مصنوعی دل تک بن چکے ہیں۔ ریڈیو تھراپی، ایکس ریز، الٹرا ساؤنڈ اور دیگر متعدد چیزوں نے کینسر اور ٹی بی جیسے امراض پہ قابو پانے میں مدد دی ہے۔ گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ سائنسی
کہ سائنس انسانی اموات کی شرح میں کمی کا باعث بنی ہے؟ مشکل الفاظ: سائنسی تحقیق، لاحق خطرات، وبائی امراض، مصنوعی دل یعنی انسان کے بنائے ہوئے، ریڈیو تھراپی، ایکس ریز، الٹرا ساؤنڈ۔ ہمارا اگلا پیراگراف ہے کھیتی باڑی اور زراعت انسان کے قدیم ترین پیشوں میں سے ہیں، لیکن آج انسان نے اس میدان میں بھی بیش بہا ترقی کی ہے۔ سائنسی ایجادات نے انسانی زندگی کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے۔ انسانی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں جو سائنس کے اثرات سے محروم ہو۔ آج کے دور کی حیرت انگیز ایجاد کمپیوٹر نے تو انسان کو ورطۂ حیرت میں ڈال رکھا ہے۔ کمپیوٹر کے ذریعے ایسے کام لیے جا رہے ہیں جن کا تصور بھی انسانی تاریخ میں نہیں کیا جا سکتا۔ خلائی تحقیق ہو یا طب کا شعبہ، ریاضی کا میدان ہو یا انجینئرنگ، کمپیوٹر ہر شعبے میں نظر آتا ہے۔ قدیم، بیش بہا، متاثر، حیرت انگیز، ورطۂ حیرت، خلائی تحقیق، انجینئرنگ۔ اگلا پیراگراف ہے سائنسی ایجادات نے انسان کی زندگی کو بہت زیادہ آرام دہ اور پرآسائش بنا دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کی کم فہمی ہے کہ اس نے سائنس کے علم کو منفی طور پر بھی استعمال کیا اور ایسے ہلاکت خیز ہتھیار اور گولہ بارود بنا لیے ہیں کہ خدا کی پناہ۔ ایٹم بم، ہائیڈروجن بم وغیرہ ایسے ہی ہلاکت خیز ایجادات ہیں۔ تاہم یہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے کہ کوئی چیز اچھی یا بری نہیں ہوتی، اس کا استعمال اسے اچھا یا برا بناتا ہے۔ اگر ہم سائنس اور سائنسی ایجادات کو انسانی فلاح و بہبود اور بہتری کے لیے استعمال کریں تو یہ زمین اور معاشرہ امن، محبت اور بھائی چارے کا نمونہ بن سکتا ہے۔ مشکل الفاظ: پرآسائش، کم فہمی، منفی طور پر، ہلاکت خیز ہتھیار، گولہ بارود، ایٹم بم، ہائیڈروجن بم، فلاح و بہبود اور بہتری۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی میری ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی۔ پیارے بچوں، اللہ حافظ۔